ناظرین آداب، کیسے ہیں آپ؟ ذرا دیکھیے تو خدا تعالیٰ کی شان، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۔ تو سنیے دو المناک حادثات اور دو خدا تعالیٰ کے معجزے، اور دونوں کا تعلق انڈیا سے ہی ہے۔ 22 جون 2025 کو احمد آباد انڈیا سے 249 مسافروں کو لے کر ہیتھرو ایئرپورٹ لندن کی طرف اڑان بھرنے والا طیارہ بقول چچا غالب کے اڑنے نہ پائے تھے کہ گرفتار ہم ہوئے۔ اپنی پرواز کے چند ہی لمحات بعد زمیں بوس ہو کر سب مسافروں کو، جس میں ہندو، سکھ، یہودی، عیسائی، مسلمان اور نہ جانے کس کس مسلک اور دین کے لوگ تھے، زمیں بوس ہو کر سب کو ابدی نیند سلا گیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ سوائے وشواس کمار کے، جو ایمرجنسی گیٹ سے چھلانگ لگا کر زخمی تو ہو گیا مگر اپنی زندگی بچانے میں کامیاب ہو گیا۔ اور ناظرین، دوسرا المناک حادثہ مقدس سرزمین سعودی عرب میں پیش آیا، جس میں عمرہ کی غرض سے حیدرآباد دکن سے ہی تعلق رکھنے والے بظاہر 46 مسلمان عمرہ کی سعادت کے لیے جا رہے تھے کہ اچانک آئل ٹینکر سے ٹکرا کر ان سب کو لقمہ اجل بنا گئی، سوائے ایک نوجوان کے جو بس سے چھلانگ لگا کر اپنے آپ کو بچانے میں کامیاب ہو سکا۔ ناظرین، ان حادثات سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ خدا تعالیٰ سبھی کا ہے، وہ رحمت للعالمین ہے، صرف مسلمانوں کا ہی نہیں، ہندو، سکھ، عیسائی، یہودی یا پھر دہریہ ہی صحیح، سبھی اس کی مخلوق ہیں۔ وہ انہیں بھی اپنی قدرت سے موازنہ طور پر بچا سکتا ہے، نہ کہ صرف مسلمانوں کو۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ خدا تعالیٰ کا تعلق تو بندوں کے دلوں سے ہے، پس خدا تعالیٰ اپنے بندوں کی دلی کیفیت اور ان کے اعمال صالحہ کو مد نظر رکھتے ہوئے ہی ایسے معجزات رونما کرتا ہے۔ ایسے موقع پر وہ دین و دھرم کو نہیں بلکہ اپنے بندوں کے نیک اعمال اور ان کی دلی کیفیت کو مد نظر رکھتے ہوئے ہی اپنی کبریائی کا اظہار کرتے ہوئے اس قسم کے معجزات دکھاتا ہے۔ اسی طرح اگر 4 دہائیاں ماضی میں جھانک کر دیکھیں تو C-130 جو کہ پاکستان کا جہاز ہے، سرزمین سندھ پر جل کر خاکستر ہو گیا تھا۔ اس میں کوئی جنرل تھا یا کرنل، صدر تھا یا کوئی وزیر، اس میں تو خدا تعالیٰ نے کسی کو بھی نہ بچایا، خواہ وہ ہندو تھا، یہودی تھا یا مسلمان، سبھی کو خدا تعالیٰ نے راکھ بنا کر فضا میں اڑا دیا۔ ذرا سوچئے، سمجھئے اور غور کیجئے۔ یقیناً اس میں ایک نشان ہے اولو الابصار کے لیے۔